السلام علیکم ویورز، ہمارے نیو پوڈ کاسٹ ویڈیو میں خوش آمدید اور تھینک یو سو مچ. آپ لوگ ہمارے انیشیل جو ٹاسک ہے وہ پورے ہو رہے، جو ہم سوچ رہے تھے اس سے ہم آگے جو ہے نا وہ بڑھ رہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں مختلف قسم ریئل اسٹیٹ کے موٹیویشنل بندوں کو جو آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے اور آپ لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ کرے، انفارمیشن دے، نئے سے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے. تو اسی مناسبت سے آج میں نے ایک ایسے بندے کو بلائے جنہوں نے بالکل انیشیل سٹیج سے اس فیلڈ کو ٹچ کیا اور آج الحمدللہ اپنی ایک مارکیٹنگ کمپنی کو ایز اے سی او ریپرزینٹ کر رہے. تو آج ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. تو السلام علیکم شعیب اکبر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ ٹائم کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے. آپ سنائیں، سب خیر خیریت؟ شکر ہے، بالکل. اچھا، یہ ڈسکشن کرتے رہیں گے ہم، لیکن تھوڑا سا آپ اگر ہمیں اپنے لائف کے بارے میں بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ میں کیسے آنا ہوا، آج تک کا سفر کیسے رہا اس فیلڈ میں آپ کا؟ حمزہ، الحمدللہ میں فرسٹ آف آل اسکولنگ اور ہائی اسکولنگ میری راولپنڈی سے ہے اور یوتھ ٹیکسلا سے ایز اے سول انجینئر گریجویٹ ہوا. آپ کو آئیڈیا ہے. تو کبھی زندگی میں ہمارا مطلب کوئی جاب ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی بزنس ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن ایک سیلف موٹیویشن تھی کہ یار کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو الگ ہو. اب مارکیٹ میں گریجویٹس جو ہوتے ہیں جابس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، انٹرنشپس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی سول سروسز ٹیسٹ کی طرف جا رہا ہے، کمپٹیٹیو ایگزامس جو ہوتے ہیں، اور کچھ جو باقی جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں جابس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا الحمدللہ ایک بیک گراؤنڈ، ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے. تو شروع سے ہی جاب کا ایک ذہن نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو باقی لوگ نہیں کر رہے. اس میں الحمدللہ ایک ایسی فیلڈ جس کو ہم شروع میں نہیں جان پائے کہ یار اس کا پوٹینشیل کتنا ہے، اس میں ان ہوئے صرف اس لیے کہ یار کچھ ٹائم دیکھیں کہ کیسے چل رہی ہیں چیزیں. تو شروع کے جو 3 سے 4 مہینے کا ایکسپیرینس تھا اس میں آئیڈیا ہو گیا، اس فیلڈ کا پوٹینشیل پتہ چل گیا، اس فیلڈ کے جو آگے اس کی جو ڈائنامکس جو ہمیں نظر آ رہی تھی آگے چل کے، اس میں جو گروتھ نظر آ رہی تھی، اور جس طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہائی آن ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کی فیلڈ میں ہم گئے تو الحمدللہ اس میں چلتے چلتے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے 3 سال کا. اچھا، یہ تو ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ جس بھی مارکیٹ میں آپ اندر جاتے، جیسے آپ نے بتایا شروع کے آپ نے 3 مہینے یہاں گزارے، پھر آپ نے ایک کام سٹارٹ کیا، کہ بہت سارے لوگ ریئل اسٹیٹ میں آتے ہوئے مشکلات فیس کرتے. تو آپ کون سے ایسے مشکلات سے گزرے ہو؟ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سجیسٹ کریں جو اس فیلڈ میں آنے سے گھبراتے، تو وہ اگر آپ تھوڑے سے ہمارے ویورز کے ساتھ ایکسپلین کریں کہ کون کون سے ہرڈلز آپ کے سامنے آتے جب آپ ریئل اسٹیٹس کی طرف آتے ہو. اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جس انوائرمنٹ میں ہم اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، جو بچپن سے جو ایک معاشرے میں ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ یار گریجویٹ ہونا ہے تو ایک جاب کرنی ہے، ایک جگہ پہ جانا ہے، ایک آرگنائزیشن میں 25-30 ہزار روپے کی سیلری لینا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہنا ہے، بس وہی کافی ہوتا ہے. تو شروع میں آپ کو اس سوچ سے نکلنا پڑتا ہے اگر آپ نے ایک ویلتھ کریشن کی طرف یا آگے آپ نے ایک ویژن کے ساتھ جانا ہے تو آپ چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے. تو فرام ویری اسٹارٹ مطلب میں اس چیزوں سے الگ ہو گیا تھا کہ ایک ڈگری لینی ہے تو اس سے ایک ایکسپیرینس لینا ہے، اس ایکسپیرینس کو آگے یوٹیلائز کرنا ہے کسی کام میں. ان چیزوں سے میں الگ ہو گیا تھا. اب لوگوں کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ کو نا پہلے یہ ایک بزنس ہے پیور، ٹھیک ہے، آپ کا ایک تو بزنس مائنڈ سیٹ اگر نہیں ہے وہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ سیٹ میں آپ لاس کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اسٹیٹک وے میں چیزیں چل رہی ہیں، ہر وقت پروفٹس آ رہے ہیں اور زندگی بہت اچھی چل رہی ہے. جو بزنس مائنڈ ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے، جو جاب مائنڈ ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلے تو اپنی سوچ اس طرف شفٹ کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ ایک بار تیار ہو جاتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی، پھر آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں سیلس کو. مطلب ہم اگر ہم کہیں کہ ہمارا اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، وہ سیلس سے ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم نے اس انڈسٹری میں انٹر ہونا ہے تو فرسٹ آف آل جو چیز ہمیں کانفیڈنس دے گی وہ سیلز ہوگی کہ ایک پروڈکٹ کو اگر ہم بیچ دیں تو وہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے گی. چاہے ہم 3 مہینوں میں ایک پروڈکٹ نہ بیچ سکیں، لیکن اس کو بیچنے کا ہمارا ایکسپیرینس آ جائے، اس کو بیچنے کے جو پلیٹ فارمز ہوں اس کا ہمیں آئیڈیا ہو جائے، اس مارکیٹ میں چیزیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں اس چیز کا ہمیں آئیڈیا ہو جائے. پھر سیلز
جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, سیل بندہ کر لیتا ہے, لیکن شروع میں بندہ اس کے لیے تیار ہو, اس کے لیے بندہ آپ اپس اینڈ ڈاؤن بھی دیکھتے ہیں, ڈیلز آپ کی بالکل کلوز بھی ہوتی ہیں, وہ بیک ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جو ایک بالکل میں ایک اسٹارٹنگ جو ایک بالکل نیا جو سیلس پرسن ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو سیلس کے جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ مین ہے. جب آپ بیچنا سیکھ جاتے ہیں تب آپ ایک نیکسٹ فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں, جس کو آپ انویسٹمنٹس کہہ سکتے ہیں. پھر آپ ایک اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں جن کا آپ فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب جیسے جیسے آپ کے ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور آپ ان کا فائدہ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی اللہ بھی آپ کو نوازنا شروع کرتا ہے. تو ود ٹائم میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اس فیلڈ میں کنسسٹنسی کے ساتھ محنت چاہیے ہوتی ہے, صرف محنت نہیں چاہیے ہوتی, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب محنت تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. ہم اگر ایک مہینہ یا ایک ہفتہ ہمارا اچھا گزر جائے, ہم پھر 2-3 ہفتے بالکل ریلیکس ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں بہت جلدی اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے اور بہت جلدی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کے لیے ہمیں پہلے تیار ہونا پڑے گا جو بھی نیو فریشرز اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. اور باقی آپ کو یعنی کہ سیلس کے بعد پھر آپ مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے تو آپ کو سیلس میں اچھا ہونا پڑے گا. اور جب ایک بار آپ ایکسپیرینس 6-7 مہینوں کا سیلس کا اچھا ایکسپیرینس لے لیتے ہیں پھر آپ نیکسٹ فیزز میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پھر آٹومیٹکلی آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. ایک تو آپ کو اس کام کے ساتھ کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ آپ کمٹمنٹ کرو کہ یہ ہے تو یہ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں جب آپ ریئل اسٹیٹ کرتے ہو تو آپ ایک کام پہ فوکسڈ رہتے ہیں. جب آپ کا فوکسڈ ہی نہیں ہوتا وہ کام آپ سے نہیں ہوتا. پھر ریئل اسٹیٹ 100% کمٹمنٹ چاہتی ہے آپ سے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہمارے لوگوں میں لیک کرتی ہے نا, وہ ٹائم نہیں دے پاتے بزنس کو, اور ریئل اسٹیٹ ٹائم مانگتا ہے بہت زیادہ. ہم ایجوکیشن دونوں اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن فیلڈ سے آ کے اس فیلڈ کے اندر انٹر ہوئے تو ہم اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہم نے 26 ایئرس ایجوکیشن کو ایک اس مناسبت سے ہم سوچے ادھر کوئی 3 مہینے گزار گئے تھے, یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا, ہم ٹائم نہیں دے پاتے ایک چیز کو. لیکن یہ آپ سے جو ہے نا وہ ٹائم مانگتے اور کمٹمنٹ چاہتی ہے. بالکل آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. تھوڑا سا ہم آتے ریئل ویلیوز پہ جو اکثر لوگ ہم سے کویسچننگ بھی کرتے ہیں. میں آپ سے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا, پوچھوں گا کہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری آج تک تو یہ گورنمنٹ انڈسٹری تک نہیں مان رہی, لیکن چلو شکر ہے ابھی ریئل اسٹیٹ کو بھی یہ مان لیا کہ کوئی نہ کوئی انڈسٹری ہے. تو کیا سمجھتے کہ جو انفلیشن ریٹ ہے ریئل اسٹیٹ کا اس کے اوپر کیا اثر ہے پاکستان میں اسپیسیفکلی؟ حمزہ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس طرح ہے کہ ریئل اسٹیٹ کسی بھی مارکیٹ میں دیکھیں انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ تو اکانومی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے ریئل اسٹیٹ کو. اور ریئل اسٹیٹ کی بیس میں آپ کی کنٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں. آپ دبئی کی ایگزامپل لے لیں, آپ باقی ایسے بہت سارے سٹیز کی ایگزامپل لے سکتے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کی بیس پہ ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ ٹورسٹ سٹیز بعد میں بنتی ہیں, وہاں کو پہلے ریئل اسٹیٹ کا ایک ہب بنتی ہے جہاں پہ آپ ایک اگر آپ ٹورسٹ پوائنٹ بنا رہے ہیں اور اگر آپ ایک کمرشل مال بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب تک اس میں ریئل اسٹیٹ کے ٹیکٹکس انوالو نہیں ہوں گے تو آپ اس کو گرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کسی بھی مارکیٹ کو اگر دیکھیں. اب آپ آئیں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرف, تو ریئل اسٹیٹ کو پاکستان میں آج تک یعنی کہ ایک انڈسٹری کا عہدہ نہ دینے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے پولیٹیشینز ہیں یا بزنس گروپس ہیں وہ سارے اٹیچ ہیں ریئل اسٹیٹ سے. وہ اپنا بلیک منی وائٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو انڈسٹریلائز کر دیں گے, اگر آپ اس کو یعنی کہ اس میں ٹیکسز یا FBR یا SCCP کے تھرو آپ چیک اینڈ بیلنس زیادہ شروع کر دیں گے تو یہ جو بزنس ٹیکونز ہیں سو کالڈ جن کے کام چل رہے ہوتے ہیں وہ رک جائیں گے یا ان کے ٹیکسز زیادہ ہو جائیں گے. یہ تو ابھی ایک رپورٹ آیا تھا, اس میں نے دیکھا تھا عمران خان نے کہا کہ آپ کنسٹرکشن میں جتنا بھی پیسہ لگا آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہو. ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ انویسٹمنٹ آیا اور یہاں پہ وہ دیکھیں آپ کی جو ماشاء اللہ جو پچھلی گورنمنٹ چلی اس کا کافی انحصار جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ تھا. ریمیٹنسز کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ آپ ریمیٹنسز اگر آپ یہ کہیں کہ میرے گھر میں پیسے بھیج دیں اور اس سے پورا ملک اسٹیبل ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں. وہ بلک میں بڑی اماؤنٹس جو باہر لگا رہے ہیں, باہر وہ بزنسز کو انکریج کریں, وہ آپ کو پاکستان میں لانی پڑیں گی. پھر کمنگ ٹوورڈ یور کوسچن وہ تھا انفلیشن ریٹ کا.
تو دیکھیں جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, یعنی جس کا ڈائریکٹ جو انفلیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہے, آپ اینولی اگر دیکھیں پاکستان میں آن ایوریج 15%, 12 to 15% آپ کی انفلیشن ریٹ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک سال پہلے جو آپ کے پاس اگر ایک مثال 100 روپے یا کروڑ روپے سے لے لیں, ایک سال کے بعد اگر وہ 1 کروڑ 15 لاکھ ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. 2 سال میں اگر 1 کروڑ 30 لاکھ ہے اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں, کیونکہ آٹومیٹکلی اس ریٹ سے پیسہ اگر آپ اس کو 40% 30% انکریز کرتے ہیں تب آپ ویلتھ کریشن کی طرف جا سکتے ہیں, تب آپ ایک انفلیشن ریٹ سے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی پیسے کو بینک میں رکھیں ایک سال تک تو آٹومیٹکلی آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہوتی ہے, چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہماری نظر میں جو ہم جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں وہ ہم نے ایک ہی فیلڈ دیکھی, وہ ریل اسٹیٹ ہے, جس سے آپ نہ صرف انفلیشن کو ٹیکل کرتے ہیں, نہ صرف انفلیشن ریٹ کو مینیج کرتے ہیں اپنے پرچیزنگ پاور کے ساتھ, بلکہ آپ ویلتھ کریشن کی طرف بھی جاتے ہیں. جو کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی کوئی اگر کوئی ہم چھوٹی پروڈکٹس کی بات کریں اس کو بیچا جاتا ہے, صرف یہاں پہ اس کو بیچنا نہیں ہوتا, یہ ویلتھ کریشن کی طرف آپ کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے. ظاہر بیچ میں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پلاننگز ہوتی ہیں, ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ ڈسکشن تو ہم آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. مارکیٹ میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ساری ڈسکشن لیگل ڈسکشن ہم نے تھوڑی سی کی نا, تھوڑا سا مارکیٹ جو ریالٹی ہے اس پہ آتے جو مختلف لوگوں کے کوئریز بھی ہوتی ہے, کویسچنس پوچھتے ہیں. آج میں آپ سے تھوڑے سے کویسچننگ اس طرح کروں گا جو لوگوں کے ذہن میں ہم سے پوچھتے بھی اکثر کہ مارکیٹ میں دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو نارملی اگر ہم دیکھیں ایک دن میں ایک بندے کے ساتھ جا رہا تھا, میں نے کہا آپ کو ہوٹل پہ لے کے جاتے ہو کہ آپ دمبا بناتے ہیں نا, کہتے ہیں میں نے تو ایسا ہوٹل کوئی نہیں دیکھا جو آپ دمبا, اسلام آباد میں تو میں نے پولیس کو دیکھا ہے جو لوگوں کو دمبا بناتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا اگر ڈسکشن کریں کہ اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے, لوگ کیسے اس چیز سے جو ہے نا وہ خود کو نکالیں گے کہ مارکیٹ میں دکھاتے کچھ ہے, جیسے فیک ایسڈ بناتے اور فیک منی, اس میں کیا ڈفرینس, لوگ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے اس چیز کو؟ اصل میں ابھی آپ کے 2 سوال ہیں کہ پہلے تو مارکیٹ میں لوگ جس طرح چل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح, میرے خیال میں یہ اس کو اگر ہم اس سوال کو ری ڈائریکٹ کریں انویسٹمنٹ کے ساتھ کہ یار لوگ کس طرح کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور مارکیٹ اس کو کس طرح کی انویسٹمنٹ میں لے کے جاتا ہے. تو ایکچولی اگر اس کو میں دیکھوں تو یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا ایک سوال بن جاتا ہے کہ آپ ایک بندہ جو چیز ایک پروڈکٹ یا ایک ایسٹ پرچیز کرنے آ رہا ہے, پہلے تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کی چیز لے رہا ہے, کہ وہ شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا وہ ایک لانگ ٹرم ایک ایسٹ کریشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اب پہلے تو اگر کوئی ایک بندہ یا ایک کلائنٹ ایک انویسٹر ان دونوں پوائنٹس پہ کلیئر ہے اور پھر ہمارے پاس آ رہا ہے, اب یہ ہمارا آگے ٹاسک شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کس آپشن کی طرف لے جائیں. مارکیٹ میں جو کامن پریکٹس چل رہی ہے, ایک بندہ ہے جو کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کی تلاش میں ہے, جو چاہتا ہے کہ 6-7 مہینوں میں اس کی جو ایسٹ ہے, اس کی جو منی ہے, اس کے پیسے ہیں, وہ اس کو ریٹرن دے. ٹھیک ہے, ریٹرن وہ آپ سے بیٹر ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ان شارٹ اسپین آف ٹائم. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں کیا پریکٹس چل رہی ہے کہ اس کی وہ انویسٹمنٹ لے کے اپنی شارٹ ٹرم میں اپنے پروفٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو لانگ ٹرم کی چیز میں پھنسا دیا جاتا ہے. میں سیدھا پھنسانے کا لفظ یوز کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے سال میں ایک اچھا پروفٹ دے گا, لیکن وہ چیز ہوتی ہے لانگ ٹرم کی جو کہ 4 سال 6 سال 8 سال کی, یا تو وہ لوکیشن کی ڈائنامکس ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ریٹرن لانگ ٹرم میں ملے گا, اور یا اس پروجیکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہم سے لانگ ٹرم میں ریٹرن ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ ان کے اپ فرنٹ اماؤنٹ کم ہوتی ہیں, انسٹالمنٹ پلان ان کے چھوٹے کم ہوتے ہیں, ان کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی حساب سے پھر ہوتی ہیں. اب اگر آپ ٹرو انویسٹمنٹ اپرچونیٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ الگ ہوتی ہیں. تو ہمارے بیسیکلی ہم لوگ ہی جو ڈیلر حضرات ہیں یا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ, جن کو جو سو کالڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, وہ اپنے مطلب اپنے چھوٹے سے کمیشن کے لیے اگلے بندے کے پیسے پھنسا دیتے ہیں, جو کامن پریکٹس چل رہی ہے. تو جو آپ نے کہا کہ یہ تو کلائنٹ کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی پروڈکٹ بائی کر رہا ہے. دوسرا جو کنسلٹنٹ جس کے ساتھ یا جس کے تھرو آپ چیز بائی کر رہے ہیں, آپ اپنے 4 پیسے ڈسکاؤنٹ کو نہ دیکھیں. آپ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ایک چیز ہمیں یہ تو 2 لاکھ روپے میں مل رہی ہے, یہ لے لو. کبھی کبھی ایک چیز آپ کو 10 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کی لینی پڑتی ہے. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یار وہ 8 لاکھ 10 لاکھ والی چیز مجھے ریٹرن دے رہی ہے, کتنا ریٹرن دے رہی ہے, اور وہ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 50,000 روپے والی چیز مجھے ریٹرن دے بھی رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے.
ایک چیز لانگ ٹرم میں آپ اس کو ڈال لیتے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹ ہے. یہ تھوڑی سی پریکٹسز ہیں جس پہ کام کرنا بنتا ہے. باقی فیک ایسٹ اور ریئل ایسٹ, ریئل منی کا فیک منی کی جہاں تک آپ نے بات کی, یہ بہت بڑی ڈسکشن ہے. اس پہ اگر ہم بات شروع کریں تو کافی ٹائم گزر جائے گا. ان شارٹ اگر میں بات کروں کہ فیک منی سے اگر ہم شروع کریں تو گراؤنڈ ریئلٹیز میں جب پیپر منی نے یا ڈالر نے ٹیک اوور کیا گولڈ کو, تو اس وقت ایک جو بنیاد تھا آپ کی پرچیزنگس کا وہ یا آپ کی جو ایسیٹس کا وہ گولڈ سمجھا جاتا تھا, نہ کہ ڈالر کو, یا ڈالر ریزروز نہیں تھے. ڈالر آیا, ڈالر اٹ سیلف از اے کرپٹ اینٹیٹی, ٹھیک ہے, جو کہ ہمیشہ سے اوور سیل ہوا ہے. کبھی بھی ڈالر اس طرح پرنٹ نہیں ہوا کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں ریزروز ہوں گولڈ کے یا سلور کے, یا اس حساب سے ڈالر پرنٹ ہو رہا ہو, کبھی بھی ایسا نہیں. ڈالر اٹ سیلف از اے کرپٹ اینٹیٹی. پھر جو آپ پی کے آر یا کسی اور کی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی ہے کہ یار آپ اتنے نوٹ پرنٹ کریں جتنے آپ کے پاس ریزرو میں ڈالر ہے, تو وہ ڈالر آپ کو بیسیکلی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جو کرنسی ہوتی ہے اس کو ڈالر بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. اب فیک منی اس چیز کو میں کہوں گا کہ جس طرح آپ پیسہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں لیکن مڈ ٹائم وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, ایک چیز آپ پرچیز نہیں کر پاتے وقت کے ساتھ ساتھ, اس کو ایک پیپر کرنسی کو آپ اصل اپنے ایسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اصل ایسٹ نہیں ہوتا. وہ صرف ایک نوٹ ہے جو آپ جس کو آپ بڑھائیں یا اس کے ذریعے آپ ایک ایسی چیز خریدیں جو آپ کے ایسٹ بن سکتا ہے. ایسٹس کین بی یور انویسٹمنٹس ان اسٹاک, گولڈ, گاڑی ایک ایسٹ ہو سکتی ہے. لیکن ایسٹ اور لائبلٹی میں تھوڑا فرق ہے, یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی. لائبلٹیز ان چیزوں کو کہا جاتا ہے میرے خیال سے کہ جس میں آپ کی جیب سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے, آپ کو آ نہیں رہا ہوتا. اور ایسٹس میرے خیال میں وہ چیزیں ہیں جس سے جیسے کہ آپ اگر اس کو کچھ ٹائم ہولڈ کریں تو وہ آپ کو اچھا ریٹرن دیں, وہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ اینی ٹائم کیش ہو سکے ود سم گڈ پروفٹس, تو وہ میرے خیال سے ایسٹس ہیں. جن سے آپ کو رینٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسٹس کہہ سکتے ہیں, جن کو آپ کو اینولی ایک جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی اینولی اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے, یہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں. تو اور اگر دیکھا جائے کہ ریئل ایسٹس کیا ہیں, تو ایٹ دی اینڈ جب آپ فوکس کریں گے, جو پہلے ڈائمنڈ کو سمجھا جاتا تھا, گولڈ کو سمجھا جاتا تھا, اس وقت جو ریئل ایسٹس ہیں, جب فائنینشیل کرائسس جب بھی آنا ہے تو ایٹ دی اینڈ ریئل ایسٹس ہی آپ کو بچائیں گے. اور ریئل ایسٹ جو ہے ریل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور بیسٹ آپشن نہیں ہے. بالکل شعیب بھائی, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. وہ آپ نے مارکیٹ کا ایک فیس بھی بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اگر آپ کسی کو بیچ بھی رہے لانگ ٹرم کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, لانگ ٹرم بے شک ہو, آپ ان کو سمجھاؤ اس چیز کے بارے میں کہ آپ جو چیز لے رہے ہو وہ اتنے ٹائم میں آپ کو اتنا پروفٹ دے سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ اس چیز میں لے لیتے ہیں نا کہ میں تھوڑے کر کے اپنے انویسٹمنٹ جمع کر کے تو میں کوئی ایسٹ بناؤں گا. لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں ایک چیز اٹھاؤں گا اور اس کو کچھ عرصے رکھ کے اور پروفٹ پہ سیل کروں, لیکن اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے. اسلام آباد میں گنے چنے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں لوگ اس طرح کے انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پروفٹ نکال کے دو, لیکن پروفٹ اس سے نہیں نکلتا, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک لانگ ٹرم کے لیے. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے کویشچنز آپ نے برداشت کیا, اس کے آنسرز دیا آپ نے, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ کبھی زندگی رہے آپ کے ساتھ ایک پروجیکٹس پہ دوبارہ بھی ڈسکشن ہوگی. اور تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کا. ویورز انشاءاللہ ایک نیو پوڈ کاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں ہمیں. اللہ حافظ.